الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جامعہ عائشہ کی آج کی اس تقریب کا تھیم ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ ام المؤمنین نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا اور پھر ان سے بڑے بڑے صحابہ نے دین سیکھا۔ امت کو دین کا ایک بڑا حصہ ان سے ملا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں سے صاحب فتویٰ حضرات 149 تھے جو عالم سمجھے جاتے تھے۔ 149 میں سے 14 حضرات تھے جو اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی کا قول آ جاتا تھا، دوسرے اپنا رجوع کر لیا کرتے تھے، اور ان 14 حضرات میں سے ایک ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے علم سے نوازا ہوگا۔ ذہین بہت تھی، بچپن سے اپنے والد سے انصاب کا علم سیکھا، اور ان کو بہت تاریخ یاد تھی۔ نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئیں جب 9 سال کی عمر تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام اکیلا پن محسوس کرتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک تصویر لے کر آئے، فوٹو لے کر آئے، اور انہوں نے دکھایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کو آپ کے بیوی کے طور پہ منتخب فرمایا ہے۔ جب دیکھا تو وہ صدیقہ اکبر کی بیٹی عائشہ تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چند ممتاز نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسری ازواج کے پاس نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، باقی جتنی تھیں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ ایک میں اکیلی ازواج میں سے ہوں جو کنواری تھی اور نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ ان کے بلوغ کی پہلی نظر ہی نبی علیہ السلام پر پڑی۔ اب بتائیے کہ جس لڑکی کی بلوغ کی نظر ہی نبی علیہ السلام پر پڑی ہو، اس کی جوانی کتنی پاکیزہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتی تھی کہ ایک جنگ میں نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ وہ سفید بیس تھا اور اس کے اوپر کالی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آج بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا اسی طرح کا ہے، چونکہ حدیث میں اس کے مطابق آیا ہے۔ پھر فرماتی تھی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بستر پر ہوتی تھی اور اس حالت میں نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی۔ پھر کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام پہنچاتے تھے نبی علیہ السلام کو کے ذریعے سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق نہیں تھا، درجہ ماں بیٹی کا تھا،
مگر عمروں کا فرق تھوڑا تھا تو آپس میں بے تکلفی بہت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ام المؤمنین نے پوچھا، فاطمہ تم مجھے مسکرا کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ان کا میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے والد ابو بکر صدیق ہوں گے اور قیامت کے دن میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھڑک اٹھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی جی بھر کے تعریفیں کی۔ فاطمہ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، ہمیں تو قرآن ملا نبی علیہ السلام کے صدقے، ایمان ملا نبی علیہ السلام کے صدقے، رحمان ملا نبی علیہ السلام کے صدقے، ہمیں تو ہر نعمت نبی علیہ السلام کے صدقے ملی۔ مگر ایک بات میں بھی کہوں؟ ان کا کہو۔ کہنے لگی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ قیامت کے دن کھڑی ہوں گی آپ، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، اور فاطمہ قیامت کے دن جب میں کھڑی ہوں گی تو میرے ساتھ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہسبینڈ کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، چونکہ جواب ہی ایسا دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس لیے اس واقعے کو آج بیان کر دینا ضروری ہے۔ اس کو واقعہ عفک کہتے ہیں۔ عفک کہتے ہیں کسی پر تہمت لگانا، بہتان لگانا۔ ہوا یہ کہ ایک غزوہ تھا بنو مستلق، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہوئی۔ جب واپسی کا وقت تھا تو اس وقت ان کو حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ سفر میں مشکل ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قریب میں ویرانے میں چلی گئیں اور وہاں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی۔ پھر واپس آئیں۔ جب واپس آئیں تو تب ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک ہار تھا جو کہیں گم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا میرے پاس یہ ہار امانت تھا اور اس کا ڈھونڈنا ضروری ہے، لہذا وہ دوبارہ پھر اس جگہ واپس چلی گئیں ہار کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب روانگی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بہت افراتفری ہوتی ہے، اونٹوں پہ بیٹھنا، اونٹوں کا چلنا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا ہاتھ ڈھونڈتی پھر رہی تھیں کہ ادھر قافلہ جو تھا وہ روانہ ہی ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا ایک پالکی پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے پالکی کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور یہ کہا کہ ام المؤمنین اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سوار ہو گئی ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کافی دیر کے بعد آئیں تو آ کے میدان میں دیکھا کہ وہاں تو قافلہ ہی نہیں ہے، تو بڑی پریشان ہوئی۔ پھر سوچا کہ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا کہ میں اونٹ پر نہیں ہوں تو نبی علیہ السلام اسی جگہ کسی بندے کو بھیجیں گے، لہذا مجھے ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ چنانچہ بیٹھ گئیں۔ پھر بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو لیٹ گئی، اوپر چادر لے لی۔ قافلہ چلتا رہا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی کہ وہ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر ساری جگہ چیک کرتے تھے کہ کسی کی کوئی چیز رہ تو نہ گئی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ آیا کرتے تھے۔ بعد میں اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیموں جہاں سے اکھڑے تھے ان جگہوں کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ کوئی چیز کی رہ نہ گئی ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ تو چونکہ ام المؤمنین کا خیمہ قریب تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ام المؤمنین ہے، مگر ان کے اوپر تو چادر تھی
جب وہ قریب آئے تو انہوں نے آ کر انا للہ پڑھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئی. فرماتی ہیں کہ انہوں نے پھر آ کر اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے کہا کہ جی آپ اس اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو قافلے تک پہنچا دیتا ہوں. بات تو سمپل سی تھی کہ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل چلنا شروع کر دیا. چونکہ قافلہ زیادہ دور نہیں گیا تھا تو تاہم وہ تیز چلے اور قافلے کے ساتھ مل گئے. اب قافلے میں منافقین بھی تھے اور منافقین کو تو ہر وقت کوئی موقع چاہیے تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائیں یا نبی علیہ السلام کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ ان کو جب پتہ چلا کہ ام المؤمنین پیچھے رہ گئی تھیں اور ایک مرد کے ساتھ آئی ہیں تو انہوں نے تو کچھ عجیب ہی من گھڑنی شروع کر دی باتیں. یہ باتیں ایک سے دو، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اندر وہ آپس میں الگ کرتے رہے حتیٰ کہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ شریکہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی، ان کو بخار آ گیا. وہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ میں بخار کی حالت میں رہی اور الگ ہی رہی. نبی السلام تشریف لاتے تھے اور مجھ سے صرف میرا حال پوچھتے تھے، عائشہ تم کیسی ہو؟ میں بتا دیتی تھی کہ ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. نبی السلام چلے جاتے تھے. 1 مہینہ میں بالکل کٹ آف رہی، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 1 مہینے کے بعد ایک ہماری رشتہ دار عورت تھی، ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی. مجھے عشاء کے بعد قضاء حاجت کے لیے جانا تھا باہر. اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے بلکہ ویرانے میں باہر کی جگہ پہ مرد عورت جا کر رہتے تھے. تو ام المؤمنین جب جانے لگی تو کہنے لگی چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. چنانچہ دونوں عورتیں باہر کی طرف نکلیں. راستے میں چلتے ہوئے ام مستہ کا پاؤں ایک جگہ اٹکا، تو جب اٹکا تو انہوں نے کہا مستہ تیرا ناس ہو، کوئی اس قسم کا لفظ کہا. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، ہمارے لگی وہ ایک اچھا آدمی ہے، تو کیوں اس کے بارے میں بددعائیہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آدمی تو ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس نے منافقین والی باتیں ہی ریپروڈیوس کرنی شروع کر دی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. تب انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جب آپ آئی تھیں اس وقت سے یہ کھچڑی پکنی شروع ہوئی اور منافقین نے اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ جی یہ عورت اکیلی تھی اور ایک آدمی مرد اس کو لے کے آیا، لہذا اس نے تنہائی سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہوگا، تو وہ آپ کے اوپر تو الزام لگا رہے ہیں. عائشہ نے فرماتے ہیں کہ میرا دل اتنا صدمے میں آ گیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا. پھر روتے روتے میں نے یہ سوچا کہ اس 1 مہینے میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے قربت اختیار نہیں کی تھی. تشریف لاتے تھے اور سلام کر کے کھڑے کھڑے واپس چلے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا اپنا دل بھی بہت غمزدہ تھا اس پروپیگنڈے سے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ تھے، خاموش تھے. بہرحال فرماتی ہیں کہ اگلا دن ہوا تو میں نے نبی اسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1 مہینے سے بیمار ہوں اور بہت زیادہ اکیلی ہو گئی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے گھر سے ہوا ہوں. نبی اسلام نے مجھے اجازت دی تو میں اپنی والدین کے گھر آ گئی. والدین کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی کے اوپر بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. جب انسان کا دل غمزدہ ہوتا ہے تو پھر قرآن ہی اس کو سکون دیا کرتا ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ گھر کے کام وغیرہ کر رہی تھی.
فرماتی ہیں جب میں آئی سلام کیا مگر کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، میں خاموش ایک جگہ بیٹھ گئی۔ تو اس دوران نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی تحقیق 2 عورتوں سے بھی کی اور صحابہ سے بھی کی۔ 2 عورتوں میں ایک عورت تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی۔ ان کو بلا کے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو یہ جانتی ہوں کہ وہ بہت ہی بھولی بھالی سی لڑکی ہے، کم عمر ہے، کئی مرتبہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، سو جاتی ہے اور اس کے آٹے کو بکری کھا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھتی، وہ بہت اچھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، وہ درجے میں بھی برابر کی تھی اور سوکن ہونے کے ناطے ان کو موقع بھی تھا اس وقت جو چاہتی وہ بات کر کے چڑھا چڑھا کے پیش کر سکتی تھی، مگر ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ وہ غصے میں اور خوشی میں شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، ان کا جی میں تو وہی بتاؤں گی جو میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، اور اللہ کبھی سے میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑا مطمئن ہو گئی کہ ایک ام المؤمنین نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھی رپورٹ دی ہے اور خادمہ نے بھی دی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، مگر نبی علیہ السلام کا دل اس دن بہت غم سے بھرا ہوا تھا، چونکہ 1 مہینے سے پروپیگنڈا چل رہا تھا اور مدینہ کا ہر بندہ بات کر رہا تھا۔ منافقین تو اس کو گھنٹوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کچھ سادہ مسلمان بھی ایسے تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہی باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مجلس میں بیٹھ کے فرمایا کہ ایک بات ہے جس نے 1 مہینے سے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی یا اللہ نے آپ کو اشارہ کیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ اللہ نے ان کو چنا تھا میرے لیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو آپ کے لیے چنا ہے تو آپ جیسی معصوم ہستی کے ساتھ کوئی فاسقہ فاجرہ عورت نہیں بیوی بن سکتی۔ اللہ نے آپ کو پاکیزہ بیوی عطا کی ہے، ان کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا غم ختم نہیں ہوا، ابھی بھی چہرے پہ بہت ہی پریشانی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ان منافقین کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تلوار سے ان کو سیدھا کر دیں گے۔ اور واقعی ایک عاشق کا ایسا ہی کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نہ پڑ جائے، یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ کے سائے کی بے ادبی بھی منظور نہیں ہے تو آپ کی جو شریکہ حیات ہے اس کے ساتھ کوئی کیسے بدکاری کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تھوڑا اور تسلی ہو گئی۔ پھر سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے ایک اور بات کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک کے نیچے تلوے کے اوپر نجاست لگ گئی تھی، آپ اپنا جوتا پہننا چاہتے تھے، ایک کوا آیا تھا اور وہ آپ کے جوتے کو اٹھا کے لے گیا تھا اور اس کو الٹا پھینکا تو پتہ چل گیا کہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو جس پروردگار نے نجاست والا جوتا آپ کے جسم کے ساتھ نہیں لگنے دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نجس عورت آپ کے ساتھ ہو جاتی؟ تو نبی السلام کے دل کو اور زیادہ تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
معصوم بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ اے اللہ کے وسلم، آپ جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں، تو آپ کو اللہ نے ایسی پاک عورت ہی دی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کی اس دلیل سے حضرت نبی علیہ السلام کا اور کم ہوا، بہرحال طبیعت کے اوپر حزن تھا۔ پھر علی نے ایک بات اور کر دی، اے اللہ کے وسلم، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ کے کوئی دوسری عورت کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، قصہ ہی ختم، لوگوں کی باتوں کا جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ بات تھی حضرت علی عنہ کی جو عائشہ رضی اللہ عنہا ساری عمر یاد کرتی تھی کہ انہوں نے یہ بات نبی السلام کے سامنے کیوں کی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ حضرت کو صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی السلام جب اندر تشریف لائے تو سلام کیا، نبی السلام چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے، اور نبی السلام نے، میری والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ جاؤ، نبی السلام تشریف فرما ہے، تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھو، یعنی ان کو اٹینڈ کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں آئی اور میں بھی آ کے چارپائی پہ قریب بیٹھ گئی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اگر تجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو تم معافی مانگ لے، اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے وسلم، آپ نے اتنے لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، اتنے لوگوں کی باتیں سن لی ہیں کہ آپ کا دل شاید ان باتوں میں آ گیا ہے۔ اب میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں گی بھی صحیح تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، لہٰذا میں وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے تو آپ کے اوپر وحی کے آنے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا اور پسینے کے قطرے گرا کرتے تھے، حالانکہ سردی کا موسم ہوتا تھا۔ اس وقت بھی سردی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام کے پیشانی پر پسینے کے قطرے ستاروں کی طرح چمکنے لگے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر لے لی جیسے ہم لوگ مراقبے میں لیتے ہیں، اور وحی کی کیفیت ہو گئی۔ جب یہ وحی کی کیفیت ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رو رہے تھے۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ دلوں کا بھید جانے والا اللہ ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا بتایا جائے گا۔ پھر ابوبکر صدیق کا روتا دیکھ کے میری والدہ بھی رونے لگ گئی، مگر میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ تو سوچتی تھی کہ میرے اوپر الزام لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے سب جو منافق کر رہے ہیں، اور میری برات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی میرے ذہن میں خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور فرمایا، عائشہ مبارک ہو، قرآن کی آیات اتری ہیں اور اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ بیٹی اٹھ اور نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے جواب دیا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل کی، میں ابراہیم کے رب کا کیوں۔ یہ ایک ناز تھا جو بیوی کو اپنے خامند کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر بہتان لگانے والے باتیں کر رہے تھے تو یہ ان کو سن کے کہتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی السلام کی بیوی پر لگایا جا رہا ہے۔
یہ جو پروپیگنڈے سن کے بات پہ یقین کر لینا اور بات کی تصدیق نہ کرنا، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ شہروں کے شہر فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک دو بدنیت لوگ پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں اور غلط بات کا اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سارے لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ شاید صحیح ہے۔ فائدہ اس سے شیطان ہی اٹھاتا ہے اور خیر کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ نیکی کی بجائے گناہوں والی زندگی پھر اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پر یہ سبق دیا گیا کہ جب بھی کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات کرے تو ہم اس کی بات کو اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک کہ خود اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ یہی کہیں کہ یہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو اللہ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی ایک معصوم بچے سے دلوائی۔ پھر بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بچے سے بھی گواہی دلوا سکتے تھے، مگر اللہ نے پسند کیا کہ میرے محبوب کی محبوبہ کا موقع ہے اور اس پر بہتان لگا ہے اور میرے محبوب غمزدہ ہیں، لہذا میں پروردگار جو دلوں کا جاننے والی ذات ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظمت اور کیا شان اللہ نے ان کو عطا کی کہ قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی زندگی کی تصدیق ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ زندگی ہم سب کو عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی نیکی والی زندگی دے کہ جس کے اوپر تصدیق ہو نیکوں کی۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو کبھی کبھی سنایا کرتی تھیں، تذکرہ کیا کرتی تھیں، اور اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت نمایاں واقعہ ہے، چونکہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آ چکا ہے۔ جامعہ شذیقہ لساکا کا آج سالانہ اجلاس ہے، تو اس میں دو طرح کی اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہوں گی۔ وہ بچیاں جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی، عامہ اردو میں عمارہ رحمانی، پھر نعیمہ پویا، پھر مدینہ عارف، پھر عامہ انگلش کے اندر نسمہ ابراہیم، پھر خاصہ اردو کے اندر مریم بوبت، حمیرہ پٹیل، ہاجرہ سلیمان، خاصہ انگلش کے اندر زہرہ علی، عالیہ اردو کے اندر ملیحہ جزکارہ اور ماریہ عطا اللہ۔ پھر عالمیہ اردو رفیہ محمد، حمیرہ پویا اور مریم بی بی بدت۔ پھر عالمیہ انگلش کے اندر صدیقہ شاہد اور حافظہ عقوبت۔ پھر حفظ کلاس کے سینئرز میں سے حمدی سعید اور فاطمہ سعدیہ۔
پھر حفظ کلاس جونیئر جو چھوٹی بچیاں ہیں، زرینہ ملا اور رحیمہ یحییٰ۔ پھر عالیہ اردو، فاطمہ غوثی، عالیہ عطا اللہ۔ پھر عالیہ انگلش، نور فاطمہ اسماعیل، عالیہ عطا اللہ اور سعودہ پانڈر۔ عالمیہ اردو کے اندر نزہت۔ یہ تو رزلٹ تھا کتابوں کے درجے کا۔ اب حفظ بخاری بھی کچھ بچیوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ لوساکا کے مدرسے میں بچیاں اس درجے تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ عالمیہ کا کورس مکمل کرنے کے بعد بخاری شریف کی حافظہ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ ان میں ایک ہے عافیہ بنت عثمان، اور دوسری ہے سمیہ بنت الیاس، اور تیسری ہے کلثوم بنت عمر۔ اس نے اپنا دور بھی مکمل کر لیا ہے اور بخاری شریف کا حفظ بھی مکمل کر لیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب بچیوں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے، اور ان بچیوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی جو معلمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، لہذا جتنی خواتین ہیں، جتنی طالبات ہیں، معلمات ہیں، سب دل میں توبہ کی نیت سے یہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل ہے کہ 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا، ذکر قلبی کرنا۔ ذکر قلبی کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہوں، تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اب میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ اب آپ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے تاکہ دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزہ دل میں شمع نور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ جتنی بچیوں نے تعلیم حاصل کی، کتابوں کی یا حفظ کی، اللہ ان سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ان سب کے دلوں کو منور فرما، ان کے والدین کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، ان بچیوں کو اپنی پسندیدہ بندیوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں اپنی رحمت سے ان کو حل فرما، اور ان کو اللہ عزتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو اس ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ، جو اس ادارے کی معلمات ہیں یا پرنسپل صاحبہ ہیں، بہت محنت کر رہی ہیں ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے، پروردگار عالم ان کی محنت کو قبول فرما، قدم قدم ان کو اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے در کے سائل ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اور ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی نصیب فرما، پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کے اس تقریب کی تیاری میں جن بچیاں عورتوں نے محنت کی، حصہ لیا، کنٹریبیوٹ کیا، اے اللہ ان کو خصوصی طور پر اپنی طرف سے بہترین نعمتیں عطا فرما، بہترین رحمتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔